اور میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی ہے جبکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دیکھا کہ وہی پرندہ جو اڑا کے لے گیا تھا ہار چیل، وہی آیا اور اس کے ہار کو نیچے گرا دیا۔ اب ہار لے جاتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن لاتے ہوئے پورا گھر دیکھ رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں ایک حبشی عورت آتی تھی، کالی کلوٹی تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، مانگتی تھی۔ اما عائشہ کے دربار میں جب آتی، حجرے میں آتی، وہ طلب کرتی، حضرت اما عائشہ اسے کچھ کھانے کے لیے دیتی، کچھ کھجور دیتی، کچھ پانی پینے کے لیے دیتی اور ساری چیزیں اسے عنایت فرماتی۔ لیکن وہ عورت جو حبشی تھی وہ آتی اور سوال کرتی۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت یہ بھی کہتی لاسٹ میں کہ اس ہار کا جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، اس ہار کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں وہ روز آتی تیسرے دن لگ بھگ، اور میں اسے کھلاتی پلاتی، اور وہ جب جانے لگتی تو ایک بات کہہ کر جاتی کہ اس ہار کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ تیسرے دن آتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جب میرے پاس آتی اور اس طرح کے جملے کہتی کھانے پینے کے بعد کہ وہ ہار والا معاملہ بڑا عجیب تھا، تو میں نے ایک دن اسے روکا اور کہا ذرا مجھے بھی بتاؤ وہ ہار کا معاملہ کیا عجیب ہے جو تم روز روز بار بار یہ کہا کرتے ہو، جب آتی ہو تب یہ کہا کرتے ہو کہ اس ہار کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تو ذرا مجھے بھی بتائیے کہ اس ہار کا معاملہ کیا ہے۔ تو وہ خاتون، وہ جو حبشی عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ بات 20 سال یا 25 سال پرانی ہے، جب میں ایک سیٹ کے گھر پہ، ایک بڑے رئیس کے گھر پہ نوکری کیا کرتی تھی، اور میں اس کے گھر غالباً جو ہے 20 سال تک نوکری کی ہے، اس کے وہاں جھاڑو برتن کیے ہیں، اس کی جو ہے کام کاج میں ہیلپ کی ہے، اس کی جو ہے اس کے نوکری کی ہے، میں نے 20 سال اس کے گھر نوکری کی ہے، کام کاج کیا ہے۔ 20 سال میں جہاں میں کام کرتی تھی اس کی بیٹی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کے لیے اس کے گھر والے تیاریاں کرنے لگے، شادی کے لیے خوش تھے، سارے شادی کے کام میں بزی تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ تو اس لڑکی کے ماں باپ نے ایک بڑا قیمتی ہار اپنی بیٹی کو دینے کے لیے منگوایا تھا، وہ بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ وہ سارے لوگ اپنا کام کرنے میں بزی تھے، شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اس ہار کو گھر میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہار ہمارے سامنے رکھا ہوا تھا، اور ایک روز میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ کیا دیکھا کہ سارے لوگ تو بزی تھے اپنے کاموں میں، ایک چیل آیا اڑتا ہوا اور اس ہار کو چونچ میں دابا، اور دابنے کے بعد اڑ گیا۔ اور میں جب دیکھی نا اس چیل کو لے جاتے ہوئے تو میں شور کرنے لگی کہ دیکھو وہ ہار چیل لے کر گیا، لیکن وہ تو پرندہ تھا، اس نے کہا میری بات کو سننا تھا، اس نے میری بات نہ سنی، وہ چلا گیا۔ گھر والے جب اکٹھا ہوئے تو میں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک چیل آیا تھا اور بیٹی کے ہار کو چونچ میں دبا کے لے گیا۔ اب بات کا اس کی یقین کون کرے گا؟ اگر گھر میں کوئی سنگین جرم ہو جائے تو الزام تو کام کرنے والے پر ہی آتا ہے۔ سب نے الزام لگا دیا کہ تو نے کچھ نہ کچھ ہو، تو نے ہی اس ہار کو ہڑپ کیا ہے، تو نے ہی چرایا ہے، اور تیرے پاس وہ ہار ہے۔ اس نے کہا میری بات کا یقین کرو، میں نے ہار نہیں چرایا ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پرندہ آیا تھا اور ہار لے کر گیا ہے۔ لیکن ان کے گھر والوں نے اس حبشی عورت کی باتوں کو یقین نہیں مانا اور اس کی پٹائی کرنے لگے، اتنا مارا کہ اس عورت کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے، اس کے جسم میں برہم آ گیا، وہ عورت اتنا چوٹ کھا چکی تھی کہ وہ لڑکھڑانے لگی۔ پھر اس کے ساتھ اتنا سنگین جرم کیا گیا کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی گئی، اتنے بڑے وہ ظالم تھے، اس کے کپڑے اتروائے گئے، اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی، دیکھا، جب نہیں پایا تو وہ عورت آسمان کی طرف اپنا سر کر کے کہنے لگی وہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے؟ یہ عورت ابھی ایمان میں داخل نہیں تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کو بنایا ہے؟ وہ کون ہے انسانوں کو بنانے والا؟ وہ کون ہے اس دنیا کو پیدا کرنے والا؟ کیا وہ سب کچھ دیکھ نہیں رہا کہ ہم نے چوری بھی نہیں کی ہے اور یہ اس طرح کا میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟
कौन है, मेरे इस सवाल का जवाब दे, मेरे साथ आज इंसाफ करे। वो कौन है आसमान को बनाने वाला? आओ मैं तुमसे फरियाद करती हूँ कि आज सच का सच कर दे कोई, और बता दे इनसे कि मैंने चोरी नहीं की है, और ये कितनी जो है बेरहमी से मुझे पीटा है, और मेरी शर्मगाह की भी तलाशी ली है, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहना था कि देखा कि वही परिंदा जो उड़ा के ले गया था हार चील, वही आया और उसके हार को नीचे गिरा दिया। अब हार ले जाते हुए तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन लाते हुए पूरा घर देख रहा था। सबकी निगाहें उस पर अड़ी हुई थी। देखा कि उसने हार गिराया तो सब परेशान हो गए और सबको यकीन हो गया कि हाँ ये सच बात है कि ये परिंदा ये हार ले गया था। लेकिन अब सब माजरत करने लगे उस औरत से, कहने लगे मुझे माफ कर दीजिए, मैं अनजान था, समझ नहीं पाया और हाथ उठाया। वो औरत इतनी घायल हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, पूरा जिस्म में बरम आ चुका था, फूल गया था, खून से लहूलुहान थी। वो औरत कहने लगी अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके वहां काम नहीं करूंगी, बाकी आप मुझसे माफी ना मांगिएगा, मुझे आज से आजाद कर दीजिएगा और हम आपके घर में आज के बाद काम नहीं करेंगे। उन लोगों ने फिर उसे आजाद कर दिया, क्योंकि घायल भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो औरत जब बाहर गई तो ये सदाएं लगा रही थी, कह रही थी वो कौन है आसमान को बनाने वाला, वो कौन है जमीन को बनाने वाला, वो अल्लाह कौन है जिसने सब कुछ बनाया है। तो किसी कहने वाले ने कहा कि सुनो, वो अल्लाह मेरा खालिक है, मालिक है। तो उस औरत ने कहा वो कैसे मिलेगा, कौन है मुझे उस तक पहुंचाने वाला। तो उसने कहा जाओ मस्जिद नबवी में जाओ, वो शहनशाह, वो आमिना के लाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। वो औरत गई और हुजूर से सारी दास्तान, सारी कहानी को बताती है। और जब इस कहानी को मेरे हुजूर सुनते हैं तो खूब रोते हैं, हुजूर भी रोते हैं, वो औरत भी रोती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं गम न कर, परेशान ना हो, अल्लाह ताला तेरे साथ है, उसकी रहमत तेरे साथ है, और अल्लाह ताला ने मुझे पैगंबर बनाया है, मुझे नबी बनाया है। वो औरत कहने लगी मुझे जल्दी से उस करीम रब का कलमा पढ़ा दीजिए, उस करीम रब के करीब कर दीजिए, क्योंकि इस वजह से मैं उस रब को जानती भी न थी, उस रब को पहचानती भी न थी, अनजाने में उसे याद किया है, अनजाने में याद किया है, और उसने मेरी इज्जत को बचाया है, पिटने से बचाया है। मैं भला उस रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये कह करके रोने लगी। मेरे हुजूर ने उसे कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ चुकी ना तो कहने लगी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने अपनी जात का पता बता दिया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मुबारक हो, तुझे अल्लाह की समझ आ गई है, अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत जवार में जगह अता फरमाएगा, जन्नत में महल अता फरमाएगा। वो औरत बोली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब का शुक्र कैसे अदा करूं जिसने आपके जैसा पैगंबर अता फरमाया हो। उस रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि बगैर मांगे उसने हमें सब कुछ अता फरमा दिया। वो हार के चक्कर में पिटाई तो लग गई, लेकिन उस रब की जात का पता मिल गया।